قیامت کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب خواتین لباس پہنی رہیں گی لیکن پھر بھی نہ پہننے جیسی برہنہ ہوں گی۔ اور آج ہم اس طریقے سے اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر لباس پہننے کے باوجود بھی لوگوں کا جسم نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے لباس صادر نہیں ہے، یعنی پردہ پوشی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ لباس کا مقصد کیا ہے کہ جسم چھپ جائے، پردہ پوشی ہو اور جن اعضاء کو چھپانا ہو وہ چھپ جائے، یہ پردے کا اور یہ لباس کا اہم مقصد ہے۔ لیکن آج جس طریقے کے لباس معاشرے میں سوسائٹی کے اندر پھیل رہے ہیں یا اس کو عام کیا جا رہا ہے، وہ لباس شرعی نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر بعض خواتین کی جانب سے جو خاص طور پر جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے شاپنگ کے لیے باہر نکلتی ہیں، یقیناً یہ خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک پردہ نشین خاتون کے لیے، مسلمان لڑکی کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اور اس کو جو بھی اس طریقے کے اب لباس، اگر وہ بیوی ہے اس کا شوہر لا کر اس کو دے، اس کو پسند کر لے اور اسی کو زیبتر کرے، اسی کو پہنے اور اس میں خوش رہے۔ اگر بہن ہے اور بھائی لا کر کے اس کو لباس دے رہا ہے تو جو بہتر سے بہتر لباس ہے، جو کلر جو جس طریقے کا وہ پسند کر کے لائے، تو بہن کو چاہیے کہ وہ لباس کو پسند کر لے اور اسی میں خوش رہے۔ اور اگر بیٹی ہے تو والد یعنی اس کا باپ جو لباس اس کو لا کر کے دیتا ہے وہ اس کو پہن لے اور اسی کے اندر خوش رہے۔ اسی کے اندر بہن، بیٹی اور بیوی اور ماں ہر ایک کی عزت محفوظ ہے۔ جب بھی عورت، جب بھی لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے۔ اور خاص طور پر جس زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتنے عام ہوں گے، اور ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے ہر چھوٹی چیز کو گھر سے باہر نکلتی ہیں، خود شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ یقیناً ایسے موقع پر یہ خواتین جو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، دو طریقے کی خواتین ہیں۔ یہ جو گھر سے باہر نکلنے والی ہیں دو طریقے کی خواتین ہیں۔ ایک جو گھر سے باہر نکلتی ہے مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ ان کو گھر میں کوئی ایسے نہیں ہے جو لا کر کے دے سکے، یا یہ کہ ان کی کچھ اور مجبوری ہو سکتی ہے تو وہ مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو ان کا گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے جائز ہے، مجبوری کی حالت ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں بھی اسلام نے احکام بیان کیے ہیں کہ وہ اس وقت کس انداز میں رہیں۔ جیسے اجنبی شخص سے کسی بھی خاتون کا بات کرنا حرام ہے، اجنبی مرد سے کسی بھی خاتون کا، کسی بھی مسلمان لڑکی کا بات کرنا حرام ہے۔ لیکن وقت ضرورت اگر کوئی ناگہانی صورت پیش آ جائے اور ایمرجنسی کی کیفیت آ جائے، ایسے موقع پر اجنبی مرد سے خاتون بھی بات کر سکتی ہے، لیکن کس انداز میں؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت کے حصے میں کہ اپنی آواز کو لچکدار نہ رکھے، دھیمے اور نرم انداز میں بات نہ کرے، بلکہ بالکل ہی ایک دم موٹی آواز میں یا ایک اس انداز میں بات کرے کہ جس کے اندر کوئی لچک نہ ہو اور سامنے والے کے دل میں کوئی اس کی جانب اٹریکشن نہ ہو جائے، اس انداز میں بات کرے اور پھر اس کو جو ہے فوراً بات وہاں پر ختم کر دے۔ تو اسی طریقے سے جو خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہیں مجبوری کی حالت میں، اور وہ مجبوری کی حالت میں جب نکلتی ہے تو بد سور کر کے ہرگز نہ نکلیں، خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں۔ خوشبو لگا کر کے اگر نکلتی ہے خواتین تو یقیناً ان کو شیطان جو ہے دوسروں کے سامنے اور زیادہ خوبصورت اور مزین بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور اس کا یہ کام اس کے لیے جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جب عورت، کوئی بھی خاتون مجبوری میں گھر سے باہر نکل رہی ہے کسی بھی اپنے ضروری کام کے لیے بھی، تو بالکل پردے کی حالت میں نکلے اور صرف و زینت اختیار کر کے، اور جو لباس وہ پہنی ہے وہ کسی کو ظاہر نہ ہو، بالکل پردے کی حالت میں نکلے۔ اور دوسری جو خواتین ہیں ان کا اللہ محفوظ رکھے، ایسی خواتین
سے مردوں کو بھی اور ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ یہ خواتین جہنمی خواتین قرار دی گئی ہیں۔ یہ خواتین جہنمی خواتین، جہنمی عورتیں قرار دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو، حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی کی دور مسافت سے محسوس کی جاتی ہے، سونگھی جاتی ہے، لیکن یہ خواتین ایسی ہیں، ان کا عمل ایسا ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ کون سی خواتین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیاتین، لباس تو پہنی بھی ہوگی، عاریاتین، لیکن پھر بھی برہنہ ہوگی۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جس طریقہ کا لباس خواتین کے لیے انہیں پھیلایا جا رہا ہے، یقیناً یہ اسی طریقے کا لباس ہے کہ جس میں لباس پہننے کے باوجود بھی خواتین برہنہ نظر آتی ہیں، ننگی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے برقع بھی استعمال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود برقعے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ برقع پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم نظر آنے لگتا ہے اور ان کے جسم کی ساخت نظر آنے لگتی ہے، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طریقے کا لباس پہننے والی خواتین ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، نہیں محسوس کرے گی۔ اور پھر ایک اور صفت جہنمی خواتین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، مائلاتین، وہ خود دوسروں کی جانب اٹریکٹ ہونے والی، مائلاتین ممیلاتین، یہ ہے کہ اپنے جانب دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی، خود کسی کی جانب کسی سے اپنا دل لگا بیٹھ رہی ہے، یہ خواتین بھی جہنمی خواتین ہیں، جہنمی خواتین کی صفت ہے، اور کسی اور کو اپنے جانب اٹریکٹ کر رہی ہیں، تو یہ خواتین بھی جہنمی خواتین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اب یہاں پر عورتوں کی دو کیٹیگریز آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے، ویسے ہمیں ہماری مائیں بہنیں جو ہماری مساجد میں آتی ہیں اور ہماری جمعیت کی جو خواتین ہیں، ہمیں ان سے بڑا حسن زن ہے اور اللہ کی ذات سے ہمیں یقین بھی ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس طریقے کی نہیں ہیں، لیکن یہ نصیحتیں، یہ احادیث ہم آپ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر ایسی خواتین کو جانتی ہیں تو آپ ان کو بتلائیں احادیث، یہ ان کو نصیحت آپ کریں، اور تاکہ اس سے وہ بچ سکے اور مسلم معاشرہ جو ہے ایک بڑی برائی سے بچ جائے۔ لہذا جب اس طریقے کا معاملہ ہو کہ خواتین جو مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلی ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ مردوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے، مرد ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے، اور اگر ایسی خواتین ہیں جو مجبوری تو نہیں ہے بلکہ خود اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کے لیے یا کسی اور کی جانب اٹریکٹ ہونے کے لیے آ رہی ہے، تو پھر ایسی خواتین سے ہمارا تعلق اور ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں سے متعلق ہم کو حکم دے دیا۔ ایک، جو خواتین دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یا خود دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہو کر کے اس انداز سے بات کرتی ہے کہ سامنے والے کا دل بگڑ جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ناجائز محبت میں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے پوری طریقے سے بناؤ سنگار کر کے اور اسی طریقے سے گھر میں اکیلا پا کر کے ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد گھر کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے ہری طرف آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام اس وقت کیا کہے، وہی معاملہ ہم تمام مردوں کو اختیار کرنے کا اس آیت سے ہمیں حکم ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی مانا انہ ربی احسن مثواي، میرا رب ہے اللہ تعالیٰ، اس نے میرا آپ بہتر سے بہتر بنایا، میں اس کی مخالفت، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور اسی عزیز مصر کی بیوی کا حال دیکھیے کہ وہ جب ان پر فریفتہ ہو گئی، خواتین کو معلوم ہو گیا شہر کی، تو پھر اس کے بعد ان سب کو جمع کرنے لگی، جمع کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے آئے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے تو وہ خواتین جن کے ہاتھوں میں پھل وغیرہ دے دیے گئے اور چھری وغیرہ دے دی گئی، تو وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت۔
اب اس موقع پر جب اس عزیز مصر کی بیوی نے دیکھ لیا کہ ہاں اس کی خوبصورتی پر یہ خواتین بھی فریفتہ ہونے لگی ہیں، اب وہاں پر اپنے دل کی بات پھر سے اس نے کہی، میں نے اس کو برائی کا حکم دیا، دلیری دیکھیے اس کی، میں نے اس کو برائی کا حکم دیا، لَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر وہ نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو پھر اس کو سزا دی جائے گی یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام یہ بات سن لیے، اللہ سے دعا کیے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، ربی اے میرے رب، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اور اگر وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرے رب، اگر ان کے مکر و فریب کو اور ان کی بدماشیوں سے مجھے اللہ تو نہیں بچائے گا تو میں ان کے دامن فریب میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ تو ان کے دامن فریب سے مجھے بچا لے، ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور کر دے، اور اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن میں یہ برائی نہیں کروں گا۔ تو یہ برتاؤ ہمیں ہونا چاہیے ان خواتین سے متعلق جو معاشرے کے اندر بے حیائی کے کام کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہیں، فیشن کے لباس پہن کر کے یا بے پردگی کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ تو ایسے خواتین سے متعلق مردوں کا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم تو یہ کہ اپنے نگاہ کو نیچے رکھے، اپنی نظر نیچے رکھے، اور پھر دل ہی دل میں ہم اللہ سے بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے، اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ کی پناہ، ہم اس طریقے کا گناہ اور ایسی خواتین کی ذریعے نظر ہم ڈالنے سے بچنا ہے۔ یہ ان خواتین سے متعلق ہے جو برائی پھیلانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ اب رہی وہ خواتین جو مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلی ہیں، ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ان کی جو ضرورت ہے، جس کام کے تحت، جس ضرورت کے تحت وہ آئی ہیں، ان کی ضرورت ہم ان کو دے دیں، لیکن اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ دو نوجوان بچیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے اور چلے جا رہے ہیں، ان کے بعد آ رہے ہیں، ان سے پہلے پلا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بچیوں کی مجبوری برداشت نہ ہو سکی اور وہ آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ گھر جلدی چلے گئی، گھر جلدی جب پہنچ گئی تو والد نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے تم جلدی آ گئی؟ تو کہنے لگی کہ آج ایک نوجوان نے ہماری مدد کی اور وہ مسافر لگتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک بچی نے کہا کہ بجن اگر آپ مزدوری پر، اجرت پر کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فلاں شخص کو رکھ لیجیے، اور وہ انہ لقوی امین، وہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس بزرگ شخص نے بلا بھیجا۔ اب وہ جو واقعہ تھا وہ ہمارے لیے محل استشہاد ہے، قابل غور ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ قصص میں کیا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان میں سے ایک لڑکی، ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی۔ وہ لڑکیوں کی مجبوری تھی، اسی وجہ سے وہ گھر سے باہر رہ رہی تھی۔ والد جو بوڑھے تھے وہ کام کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور کوئی مرد نہیں تھا جو ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اب یہی تو بچیاں تھیں جو بکریوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، اور ان کا دودھ وغیرہ سے ان کے گھر کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اب یہ مجبوری تھی ان کی، وہ مجبوری کے تحت ہی وہاں پر مردوں سے الگ رہ کر کے بھی اپنی حیا کو، اپنی عزت کو، عصمت کو باقی رکھتے ہوئے وہ گھر کی کام کاج پوری کر رہی ہیں۔ تو اب وہ لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کیا انداز میں اللہ نے ذکر کیا، تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس موقع پر نہ پردے کا حکم تھا، کوئی حکم نہیں تھا، لیکن اس موقع پر بھی عورت کے اندر جب خود سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کا جذبہ ہو تو وہ یقیناً شریعت کی پابندی کرتی ہے، گرچہ کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گرچہ کہ اس کو کوئی حکم دینے والا نہ ہو، پھر بھی وہ شریعت کی پابندی کرتی ہے۔ وہاں پر وہ لڑکی شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور اس کے بعد اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے، بدلہ دے اس کا جو آپ ہماری بکریوں کو پانی پلائے ہیں۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ شخص کے گھر کو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس موقع پر کس طریقے سے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر نہیں معلوم، تو سلسلے میں مفسرین نے کیا بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا۔ اس مجبور لڑکی سے جو شرماتے ہوئے آئی، اکیلی ہے وہ، موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے اور بالکل بھرپور جوانی کی عمر میں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ایسے موقع پر وہ اجنبی لڑکی
اور اجنبی ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلنا، اور جس جانب ہمیں راستے کا رخ بدلنا ہے، سیدھی جانب ہم کو مڑنا ہے تو تم اس جانب پتھر پھینک دینا، تو میں سمجھوں گا کہ اس جانب مجھے مڑنا ہے. اور اگر بائیں طرف مڑنا ہے، لیفٹ طرف ہم کو مڑنا ہے، تو اس وقت جو تم لیفٹ طرف پتھر پھینک دینا تو میں اس جانب مڑ جاؤں گا. اس طریقے سے ہم راستہ طے کریں گے. بات چیت نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. دیکھیے اگر آگے لڑکی چلے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، کبھی نہ کبھی نظر کو اس پر ڈالنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور لا محالہ نظر پڑ بھی جاتی ہے. اور اس میں شیطان کے بہکانے کا، بھٹکانے کا اور غلطی میں لے جانے کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلنا اور اس طریقے سے رہنمائی کرنا. تو یہ معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی خاتون کوئی لڑکی، مسلمان لڑکی یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، اگر مجبوری کے تحت میں گھر سے باہر نکلی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت ہمارے پاس آئی ہے تو ہم بالکل ان سے بالکل میک اپ شپ کے انداز میں بات چیت کرتے ہوئے، جیسے اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، اپنی بہن سے بات کرتے ہیں، تو نہیں، بالکل جو ضرورت ہے بس اس حد تک ان سے بات کریں، اور پھر اس کے بعد پردے کا پورا خیال رکھیں کہ مجبوری کا خیال رکھیں اور بس ان کو رخصت کر دیں. یہ احکام ہے جس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہوا ہے. لہٰذا آج کے اس فتنہ دور میں خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلیں اور گھر کے اندر رہیں. گھر ہی آپ کی بالکل محفوظ جگہ ہے. مجبوری کی حالت میں اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو آپ نکل سکتی ہے، لیکن اس میں پردے کی پوری پابندی کا خیال کریں اور شریعت کے احکام میں اس کا خیال رکھیں. اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم یہ ہے جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اجنبی لڑکیوں سے، اجنبی خواتین سے اور اپنی نگاہ سے بات چیت وغیرہ نہ کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.